بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج کا ہمارا سبق ہے لیکچر نمبر 39 اور اس کے اندر ہمارے پاس ٹاپکس ہیں فعل امر اور فعل نہیں کے۔ اور فعل امر کیا ہے، فعل نہیں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کا فعل مضارع کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور فعل امر کسے کہتے ہیں؟ امر کا مطلب ہوتا ہے کام یا حکم، کسی چیز کو کرنے کا کہنا، یا بذات خود سم ٹائمز کام کو بھی امر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا ہمارے امور، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے کام کچھ ایسے، ٹھیک ہے؟ تو فعل امر کیا ہوگا؟ جب کسی کو کام کا حکم دیا جائے یا اس سے درخواست کی جائے تو فعل امر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست کی جائے، کیونکہ ہر بار کام کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کسی کو بھی کام کا جب کہیں گے تو دو انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے حکم دینے والا، دوسرا انداز ہوتا ہے ریکویسٹ کرنے والا، درخواست دینے والا۔ جب آپ اپنے سے بڑے کو کچھ کہتے ہیں تو آپ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ حکم نہیں چلاتے۔ لیکن جب آپ اپنے سے چھوٹے کو کوئی بات کہتے ہیں تو پھر آپ اس پہ تقریباً کبھی کبھار ریکویسٹ موڈ بھی ہوتا ہے، لیکن یوزولی ہم حکم دیتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ تحکمانہ ہوتا ہے، ہم انہیں حکم کے انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن جب ہم اپنے والدین سے کوئی بات کرتے ہیں، یا ہم اپنے سے بڑے رشتوں میں، یا ایون ہم اپنی جاب پہ، ورک لائف میں، کہیں پہ بھی اپنے ٹیچر سے، اپنے باسز سے، ڈاکٹر سے، کہیں بھی بات جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے سے جب اوپر لیول پہ بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز ریکویسٹ والا ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ فعل امر کا صیغہ قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے، زیادہ تر تعداد ایسی ہے کہ جب ہم دعاؤں میں اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم کام کا کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ درخواست والا انداز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ یہاں کرنا بے حد ضروری تھا۔ فعل امر کا سب سے زیادہ استعمال آپ دعاؤں میں دیکھیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ فعل امر کیا ہے۔ بیسیکلی فعل امر کے حوالے سے کچھ اہم نکات ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع کو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مضارع کیا ہے، اس کی پوری گردان دیکھی تھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مضارع کے تغیرات بھی پڑھے، یعنی کہ مضارع کو کب خفیف کیا جاتا ہے اور اخف کیسے کیا جاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ حاضر کے صیغے کیا ہیں؟ یعنی تم، تمہارا، یعنی تم ایک، تم دو، یا تم سب۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ نہ تو غائب کے صیغوں سے بن رہا ہے، نہ ہی اپنے صیغوں سے بن رہا ہے متکلم والے، یہ صرف اور صرف حاضر یعنی تم کر کے۔ کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی کو کام کا کہا جاتا ہے تو وہ فرنٹ پہ کوئی ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کسی دوسرے کو جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم نہیں کر سکتے۔ آپ حکم کس کو کرتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا ہے اس کو بات کرتے ہیں، یا درخواست بھی کس سے کرتے ہیں؟ سامنے والے بندے سے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے فعل امر کی کہ فعل امر میں پوری پوری گردان نہیں آئے گی۔ پورا پورا جو ہم چارٹ پڑھتے تھے جس کے اندر میں اور ہمارا صیغہ بھی ہوتا تھا، جس میں وہ کا صیغہ بھی ہوتا تھا، وہ مؤنث، وہ مذکر، وہ سب، یہ سب غائب ہو جائے گا۔ صرف سینٹر والی چیز رہ جائے گی، تم والی چیز، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر یہ اپلائی ہوگا۔ تیسرا، ٹھیک ہے، اچھا تیسرا پوائنٹ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، اچھا تو فعل امر کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹس تو یہ تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ فعل امر بنایا کس طرح جاتا ہے، کیسے فعل کو، مین فعل مضارع ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے ابھی بات پڑھی تھی کہ فعل مضارع کے اوپر یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، دوسرا یہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ تو اب ایسا کیا کیا جائے فعل مضارع کے ساتھ کہ پھر وہ فعل امر لگنے لگ جائے یا دکھنے لگ جائے؟ تو اس کے لیے 3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مضارع کو اخف کی حالت میں لے جائیں۔ اخف کیا تھا؟ جب ہم نے پچھلا لیکچر پڑھ لیا تھا اس میں اخف کیا تھا کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس میں ہم نے پہلے تو بات کی تھی کہ مضارع کے 3 طرح کے صیغے ہیں۔ ایک طرح کے صیغے تھے افعلوا، نفعلوا، تفعلوا، یفعلوا والے، ٹھیک ہے؟ ان صیغوں پہ کیا ہوتا تھا؟ آخر کا پیش ہٹا کر ساکن کر دیا جاتا تھا، اسے اخف کہتے تھے۔ یہاں پہ فعل امر جب ہوگا تو مضارع اخف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا صیغہ کیا تھا؟ دوسرا صیغہ تھا آنی، اونا، اینا والا۔ اس میں ہم کیا کرتے تھے؟ نون کو ہٹا دیتے تھے، صحیح ہے؟ اخف ہی ہو رہا ہے نا۔ اور تیسرے صیغے کیا تھے؟ افعلنا، تفعلنا، یفعلنا۔ ان کو ہم نے کہا تھا یہ نہیں چینج ہوں گے، یہ ایز اٹ از رہیں گے۔
ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں کیا ہے کہ مضارع کو اخف کیا جائے گا، چاہے جو بھی صیغہ استعمال ہو رہا ہے اس کو اخف کی حالت میں استعمال کیا جائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ علامت مضارع ہٹا دیں. یہ علامت مضارع کیا ہے؟ ہم نے بالکل شروع میں جب مضارع کو پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا مضارع کی پہچان 4 علامتیں ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ یا، تا، الف اور نون. یہی تھی نا 4 علامتیں. یہ مضارع کی علامت ہے. اگر یہ 4 علامتیں نہیں تھیں تو یوزلی پھر فعل کیا ہوتا ہے؟ ماضی. ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے ہی مضارع میں آتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا مضارع میں شروع میں علامت لگ جاتی ہے. یا تا سے شروع ہوتا ہے لفظ، یا الف سے ہوتا ہے، یا سے ہوتا ہے، یا نون سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے نفعلو، افعلو، یفعلو، تفعلو. تو یہ 4 طرح کی علامت مضارع ہیں. اب یہاں پہ کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف کنسرن فعل امر میں صرف اور صرف حاضر کے صیغے ہیں، یعنی تا والے صیغے، تو علامت مضارع کیا ہوگی؟ تا. تو تا کو ہٹا دیا جائے گا. اب جب تا کو ہٹا دیا جائے گا تو ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ تا جب ہٹاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹانے سے اگر لفظ پڑھنے کے قابل نہ رہے تو حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں. اب یہ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ بالکل پہلے لیکچر پہ جائیں اگر آپ، تو پہلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الف اور حمزہ میں فرق. ٹھیک ہے نا. الف اور حمزہ میں فرق. تو حمزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسا الف جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، وہ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا الف داخل کر دیا جائے گا جس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی. وہ حرکت کیا ہوگی وہ ہم ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی آسان سا رول ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ علامت مضارع جب ہٹے گی، کیونکہ دیکھیں لفظ کیا ہے؟ تفعلو یا تفعل، کیونکہ اخف میں ہے تفعل. تو جب میں تا ہٹا دوں گی تو فا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ساکن ہے. تو فعل تو نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو، ساکن سے تو لفظ نہیں سٹارٹ ہوتا. اسی لیے شروع میں جب تا ہٹ جائے گا تو اب کیا آئے گا؟ الف آئے گا. ٹھیک ہے. جب آپ ابھی اگزامپلز میں قرآنی آیات دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا یہ میں کیا بات کر رہی ہوں. پہلے چلتے ہیں کہ فعل مضارع کی جو یہ اوریجنل گردان تھی، اس کے اندر سے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے فعل امر بنانے کے لیے؟ میں نے کہا کہ غائب کے صیغے ہٹا دیں، کیونکہ غائب کے صیغوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح متکلم کے بھی صیغے ہٹا دیں. آپ کے پاس صرف یہ درمیان والے صیغے بچ جائیں گے، حاضر کے صیغے. ٹھیک ہو گیا. تو حاضر کے صیغے بچ گئے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ تھا اخف کر دیں. اخف کریں گے تو یہ ان میں کیا ہوگا؟ تفعلو رہ جائے گا تفعل، تفعلینا بن جائے گا تفعلی، تفعلانی بن جائے گا تفعلا، تفعلونا بن جائے گا تفعلو، تفعلنا بن جائے گا تفعلنا ہی رہے گا. تو اس کو اس طریقے سے کنورٹ کر لیا. سب سے پہلا کام کہ ہم نے ان سارے صیغوں کو اخف کر دیا. دوسرا کام ہم نے کرنا ہے مضارع کی علامت کو ہٹا دیں. آپ نوٹس کر رہے ہیں حاضر میں صرف اور صرف تا ہی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. تو شروع سے سب کا تا جب ہٹائیں گے تو آپ خود سوچیں نا، اس پہ کوئی زیر زبر نہیں ہے، فا پہ پیش نہیں ہے، تو اب اس کو پڑھنا مشکل ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جائے. اس وجہ سے تیسرا سٹیپ ہم کریں گے کہ حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے. اب تیسرا سٹیپ ہے حمزۃ الوصل کا اضافہ. حمزۃ الوصل جب لگائیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اب کیا اس کے ساتھ حرکت کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی؟ تو اب یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے گردان پڑھی ہے وہ ہے فعلا کی. یہ سارا کچھ جو ہم پڑھے ہیں فعلا کے پیٹرن پہ ہے، کیونکہ آئین کلمہ پہ زبر ہے. آپ کو یاد ہوگا یا تو فعلا ہوتا ہے یا فعیلا ہوتا ہے یا فعولا ہوتا ہے، یعنی آئین کلمہ پہ زبر، زیر یا پیش ہوتی ہے. تو اس حساب سے یہ گردان تھی تفعلو کی. ٹھیک ہے. آئین کلمہ پہ زبر. تو اب کیا ہوگا کہ اگر تو آئین کلمہ پہ زبر ہے تب جو ہے الف کے نیچے زیر ہوگی. تو کیا ہوگا؟ افعل، افعل، افعلی، افعلا، افعلو، افعلنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آئین کلمہ کے نیچے زیر ہے تب بھی الف کے نیچے زیر ہوگی. افعل، افعلی، افعلا، افعلو، افعلنا. ٹھیک ہے. تو طے یہ ہوا کہ آئین کلمہ پہ اگر زبر ہے یا زیر ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہے، تو الف پر یعنی حمزۃ الوصل پر زیر آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے نیچے زیر آئے گی. لیکن اگر آئین کلمہ پہ پیش ہے تو پھر کیا ہوگا؟ باقی سب سٹیپس وہی رہیں گے، پھر پیش ہی آئے گی الف پر بھی. ٹھیک ہے. تو افعل، افعلی، افعلا، افعلو، افعلنا. ٹھیک ہو گیا. تو اب طے یہ ہوا کہ سمپل سا رول ہے، اگر آپ کے آئین کلمہ کے اوپر زبر یا زیر ہے تو الف پر زیر آئے گی، اگر آئین کلمہ پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گی. اب کرتے ہیں فعل امر کی کچھ پریکٹس.
سورۃ المومنون کی آیت نمبر 118. بہت ہی کامن دعا ہے جو کہ ہم اپنی اکثر سجدوں میں یا پھر ہم تشہد میں اینڈ میں پڑھتے ہیں، اور جو ویسے بھی ہمیں مانگنی چاہیے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اس کے اندر آپ دو طرح کے فعل امر دیکھیں گے. ربی اے میرے رب، اس کے بعد آتا ہے اغفر. اب یہ کیسے پتا چلا کہ ہم اسے اغفر پڑھیں گے؟ ویسے تو دیکھیں جب ہم کمبائن کر کے پڑھے ہیں تو ہمیں الگ سے الف کے نیچے زیر کی ساؤنڈ نہیں لگانے کی ضرورت، کیونکہ وہ ایک ہی گو میں آ رہا ہے. رب اغفر پڑھیں گے. لیکن اگر ہم اسے سیپریٹ دیکھیں کہ یہ کیا لفظ ہے تو اسے ہم اغفر پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے عین کلمہ دیکھا، عین کلمہ یہاں پہ یہ ہے غا فا را پہ عین کلمہ فا ہے. تو جب فا کے نیچے زیر ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو رول یہ کہتا ہے کہ اسے اغفر پڑھا جائے. ٹھیک ہے؟ تو ربی اے میرے رب اغفر، درگزر فرما دے، درگزر فرما دے، مغفرت فرما دے. وا اور ارحم، یہ بھی کیوں ارحم پڑھا؟ کیونکہ ہا پر عین کلمہ پر زبر ہے، تو زیر ہو یا زبر الف پر زیر آتی ہے. تو ورحم کو ویسے جوڑ کے پڑھیں گے تو اور رحم فرما، لیکن اگر ہم الگ سے لفظ پڑھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے ارحم. ٹھیک ہے؟ تو رحم فرما. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم فعل امر تو استعمال کریں لیکن یہ گزارش ہو رہی ہے، درخواست ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے ساتھ ہم بہت ہی عاجزانہ انداز میں درخواست ہی کر سکتے ہیں. تو رب اغفر اے میرے رب، درگزر فرما دے، ورحم اور رحم فرما دے، وانتا اور تو ہے خیر الراحمین، رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین. پھر اسی طرح سنن نبی داؤد میں سے ایک حصہ ہے دعا کا، وہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے؟ اللہم اے اللہ، افتح. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں افتح کیوں بول رہی ہوں؟ ٹھیک ہے؟ کیونکہ تا پر زبر ہے. اے اللہ کھول دے، لی میرے لیے، ابواب دروازے، رحمتک رحمت کے، اپنی رحمت کے. ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے. اس میں بھی دعا ہے. پورا حصہ تو نہیں میں نے لکھا، بہت بڑی سی آیت ہے اور اس کے اندر کافی ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ والا جو پارٹ ہے یہ ہم بہت زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ایک مکمل دعا کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی معاف فرما دے مجھے، والی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو. ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ایسی ہے جس میں ہر کوئی شامل ہو گیا ہے، ہم سب خود، اس کے علاوہ ہمارے والدین بھی، اور اس کے علاوہ تمام مومنین بھی. اب آ جاتے ہیں فعل نہیں. فعل نہیں کیا ہے؟ فعل نہیں فعل امر سے بھی زیادہ آسان ہے. جب کسی کو کام نہ کرنے کا کہا جائے تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے آپ کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. اب اس کیس میں کیا ہوگا؟ یہ کیس سب سے زیادہ آسان ہے. فعل نہیں کے حوالے سے پہلے ہم نکات دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات وہی کہ فعل مضارع اخف سے بنتا ہے، یعنی آپ نے اخف تو کرنا ہی کرنا ہے، آخر سے پیش ہٹا دینی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے یہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا فعل امر میں. یہ دو پوائنٹس تو سمپل ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں وہ سب کچھ نہیں کرنا کہ جی علامت مضارع ہٹائیں پھر الف لگائیں. نہیں، اس میں صرف یہ ہوگا کہ فعل سے پہلے لا کا اضافہ کر دیں بس. باقی فعل مضارع اخف کی حالت میں نارملی استعمال ہوگا. کوئی ہمیں تا نہیں ہٹانی، کوئی ہمیں الف کا اضافہ نہیں کرنا، جو ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، صرف لا کا اضافہ ہو جائے گا. اب یہاں کیونکہ لا بہت جگہوں پہ آ چکا ہے، لا کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل نہیں ایز اے حکم کا درجہ یا کام نہ کرنے کی درخواست کا درجہ رکھتا ہے، تو وہ عام نہیں سے فرق ہوتا ہے. اس کی مثال کیسے ہوگی؟ یہ آپ کے سامنے میں نے 3 چیزیں لکھی ہیں. پہلا پوائنٹ نارمل ہوتا ہے کہ تو لکھتا ہے یا لکھے گا، یہ تو ہمارا نارمل فعل مضارع ہے تکتبو. ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں تو نہیں لکھتا ہے یا تو نہیں لکھے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ لا تکتبو. آپ نے لا کا اضافہ کیا اور آگے وہی سیم فعل مضارع رکھ دیا، تو سمپل میننگ آ گیا کہ تو نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا. لیکن جب ہم کسی کو آرڈر کریں گے کہ تم مت لکھو، اب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ بڑا فرق ہو گیا اس بات سے جو ہم یہ ابھی سیکنڈ نمبر پہ بول رہے ہیں کہ تو نہیں لکھتا ہے یا تو نہیں لکھے گا. یہ ایک بیان ہوتا ہے کہ تو نہیں لکھے گا، لیکن جب ہم کہیں گے کہ تو مت لکھو یا تو مت لکھ یا تم مت لکھو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم حکم دے رہے ہیں کسی بات کا یا درخواست کر رہے ہیں کہ مت کرو یہ کام.
اب انداز اردو میں بھی بدلے گا، تو مت لکھ، اور عربی میں کیا ہوگا، لا ہی آئے گا، لیکن تکتبو کی بجائے کیا آ جائے گا، تکتب، کیونکہ مضارع اخف ہو گیا، بس یہی ڈفرنس ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے عربی کے اندر یہ زیر زبر پیش کی۔ لا تکتبو لکھا ہوگا تو آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو نہیں لکھتا یا تو نہیں لکھے گا، بیان ہے یہ، مگر جیسے ہی پیش اڑا دیا کیا بن گیا، آرڈر بن گیا، لا تکتب، تو نہ لکھ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم قرآن سے اگزامپلس کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں آیت نمبر 35 میں، تو وہاں پہ کیا بات آئی تھی، جنت میں جب داخل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت آدم کو اور اماں حوا کو، یعنی دونوں کو، میاں بیوی کو یہ کہا تھا کہ خوب یہاں پہ گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن ایک بیچ میں آرڈر کیا تھا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، نہ تم دونوں جانا۔ اب یہ تقربا کو میں کیوں کہہ رہی ہوں نہ تم دونوں جانا، لا ہے نہ، تقربا کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہے درمیان والا صیغہ، تقربانی، تو جب اخف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نون غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے یہاں پہ ایکچولی کیا تھا، تقربانی، تم دونوں قریب جاؤ۔ تو لا جب ہم نے آرڈر کے سینس میں لکھا لا تقربا، تو پھر کیا ہوا، نون ہٹ گیا کیونکہ اخف کرنا تھا۔ اگر یہاں لکھا ہوتا لا تقربانی تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے کہ تم دونوں نہیں قریب جاتے یا تم دونوں نہیں قریب جاؤ گے، لیکن اب کیونکہ نون ہٹا دینے سے کیا فرق پڑ گیا، اخف میں چلا گیا، اور اب یہ آرڈر کی جھلک آ رہی ہے، لا تقربا، نہیں تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ الانعام کا حصہ ہے، آیت نمبر 151 کا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، بڑی زبردست آیت ہے۔ پوری آیت میں آرڈرز ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن اس میں سے یہ حصہ پراپر یہ نہیں والا حصہ ہے، لا تقتلوا، اب یہ کون سا والا صیغہ آیا ہے، تقتلونا والا، تقتلونا جب مضارع اخف بنے گا تو نون ہٹ جائے گا اور الف کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ واو والوں میں اینڈ میں الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقتلونا کیا بن گیا، تقتلو، لا تقتلونا سے بن گیا لا تقتلو، نہ تم قتل کرو، نہ تم سب قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ آج دیکھیں دنیا میں یہ تب بھی مسئلہ تھا، اور دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی قتل بھی کرتا ہے تو یوزلی بیٹیوں کو قتل کرتا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ ابھی سنا ہے کہ بیٹوں کو بھی کوئی مفلسی کے ڈر سے قتل کرے، پتہ چل جائے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور پھر آپ مفلسی کے ڈر سے قتل کریں اس کو، نہیں جی، بیٹا تو جیسے کوئی آسمان سے کوئی خاص چیز لے کے آتا ہے، لیکن بیٹی کا پتہ چل جائے تو لوگ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی غمزدہ ہو جاتے ہیں اور قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابارشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تب کے زمانے میں کیونکہ الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے تو کیا کرتے تھے، جب پیدا ہوتی تھی تو دفنا دیا کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں تو خیر اس قدر مفلسی کا ایک وہ جال پھیل چکا ہے کہ اب تو ہم یہ اکثر آئے دن نیوز میں سنتے ہیں کہ باپ نے اپنی تمام اولاد کو مار دیا اور خود بھی اینڈ میں خودکشی کر لی۔ یہ کیا ہے، مفلسی کے ڈر سے، حالانکہ اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان ختم ہو گئے میں اللہ کے اوپر سے، کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دینا وہ دینا ہی دینا ہے، ہم کیوں اس طرح کی گناہ گار حرکتیں کرتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان اس چیز سے ہٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے ہمیں کہ رزق جو ہے وہ کوئی ہماری ہی ایفرٹ سے ملنا ہے، یا ہم کوئی زیادہ بڑے وہ ہیں، یا ہمارے ساتھ اگر ہمیں کم رزق مل رہا ہے تو شاید اس میں ہمارے ساتھ کوئی بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور کسی کو رزق زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، لیکن جن کو زیادہ دے رہا ہے ان کی بھی آزمائش ہے، جن کو کم دے رہا ہے ان کی بھی آزمائش ہے۔ تو ابھی جو ہے آج کل کے دور میں تو مفلسی کے ڈر سے بہت سارے لوگ واقعی ہی اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب جو ہے نا 1-2 سال سے یہ بہت زیادہ نیوز ہم سن رہے ہیں، مگر زیادہ اس کا جو تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ پیدا ہوتے ہی جو مار دیا جاتا تھا، یہ اس سینس میں، اور اب پیدا ہونے سے پہلے یہ ابارشن کرا دیے جاتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ کدھر سے ہم پالیں گے اور کیسے کھلائیں گے۔ تو اب یہ تھی، اب اگلی آیت ہے سورہ زمر کی 53 نمبر آیت کا حصہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج کے دور میں ہمیں اس بات سے بھی بہت افاقہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لا نہیں، تقنطو، یہ بھی بیسیکلی تقنطونا سے نکلا ہے، اخف کی وجہ سے نون گرا دیا گیا، الف کا اضافہ کیا گیا، لا تقنطو، نہ تم مایوس ہونا،
نہ تم سب مایوس ہو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ تو آیت کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تو یہ تھا آج کا سبق، فعل امر اور فعل نہیں۔ میں اس کے حوالے سے پریکٹس شیٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج دے دوں گی، آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی جمعے کو اسی وقت ہوگی، صبح 11 بجے کے قریب۔ اور ایک ٹاپک اب رہ گیا ہے فعل مجہول، میں دیکھوں گی وہ بھی کروانا ہے یا نہیں، لیکن اب اگر لاسٹ ٹاپک وہ فعل مجہول کروانے کے بعد بھی پھر 1 سے 2 ایسی کلاسز ہوں گی جس میں ہم پورے فعل کو سامنے رکھ کے، ہر طرح کا جو فعل ہم نے پڑھا ہے سامنے رکھ کے اس کی پریکٹس کریں گے۔ میں آپ کو ریویژن کراؤں گی، تاکہ ابھی ہم نے الگ الگ ٹکڑے پڑھے ہیں نا فعل کے، تو سارا فعل مضارع جب اکٹھا ہو کے شیٹ پہ آئے گا سامنے، تو آپ اس میں کمپیریزن زیادہ بہتر کر سکیں گے کہ کیا ہو تو کیا لگانا چاہیے، کیا ہو تو کیا ہٹانا چاہیے۔ تو پھر وہ ایک آدھی کلاس ہماری اس پہ ہوگی، اور پھر ایک ہماری کلاس ہوگی کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا لیکچر جو ہے ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی چھوٹے موٹے لیکچرز چلتے رہیں گے اس حوالے سے کہ جب ہمارا کورس کا مین کانٹینٹ ختم ہو بھی جائے گا تب بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اس چیز کو، سلسلے کو یہاں منقطع نہ کروں بلکہ جاری رکھوں، کس حوالے سے کہ پھر ہم چھوٹی چھوٹی پوری صورتیں اٹھا کر ان کو اس گرامر کے انداز سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پوری پوری صورت چھوٹی اٹھا کر یا پھر بڑی صورتوں میں سے کوئی ایک رکوع یا ایک پورشن اٹھا کر اس کے اوپر ہم گرامیٹیکل انالیسس کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ لوگ پریکٹس میں رہیں اور یہ سارے رولز جو اب تک پڑھے ہیں یہ اس آیتوں کے اندر پھر جب اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جہاں اتنا آگے تک آئے ہیں، امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو مزید اس سے آگے بھی لے کر جائے۔ اور اب تو کنارہ کہہ لیں کہ سمندر کا کنارہ، اس ساحل کہتے ہیں نا، قریب ہے تو اب جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت اور بنا کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ جب ہم وہ لیکچر کریں گے نا جس میں ہر چیز ایک پیج پہ آئے گی، جیسے اسم کائنڈ میں کیا تھا، ساری ریویژن اکٹھی، پھر آپ کی کنفیوژنز دور ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی ہمتوں کو اسی طرح جمائے رکھے اور ہمیں آخر تک اس کورس کو بہترین انداز سے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے علم میں نفع بخش اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔